ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ لیجیے، اپنے احساس کیجیے، اپنا حساب لیجیے، اپنے یاروں اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کیسے پیش آتے؟ جو تمہیں ایک وقت کی چائے پلا دے، دو بسکٹ کے ٹکڑے کھلا دے، کوئی ٹھنڈا پلا دے، کچھ دور تک تمہیں کوئی سوار کر کے لے کے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے، تم اس کا تو احسان مانتے ہو۔ لیکن جس ماں باپ نے، جس ماں نے تجھے مشکلوں کے ساتھ جنم دیا ہے، ہزار پریشانی اٹھائی، تجھے کیا خبر ہے کہ جس دن سے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تو نے قرار پایا، اس دن سے لے کر پیدائش کے جنم تک تیری ماں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تجھے خبر ہے؟ تجھے جنم دینے کے لیے اس نے کتنے دن بھوکے پیاسے حالت میں گزارے، تجھے خبر ہے؟ یاد کر۔ لیکن نہیں، ہم تو جوانی کے نشے میں ایسے مست ہیں، مدہوش ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی بھی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں، رتی بھر ہمیں احساس نہیں کہ ہمیں ہماری ماں نے پیٹ میں رکھ کر کیسے ہمیں جنم دیا ہے۔ پوچھ تیرا ماں سے، ابھی تو جوان ہے، کل جب تیری شادی ہوگی، اب تیری ماں تیری اولاد سے خوش حاملہ ہوگی تو دیکھنا اپنے نظروں کے سامنے تیری اولاد کو جنم دینے کے لیے تیری بیوی کیسی کیسی مشکل اٹھاتی ہے، وہ کتنے ٹائم دن بھر میں کھانا کھاتی ہے، وہ کتنے ٹائم دن بھر میں پانی پیتی ہے، وہ تجھے جنم دینے کے لیے کتنے کاموں کو، کتنی خوشیوں کو چھوڑ دیتی ہے، کتنی مشکلوں کو اٹھاتی ہے، اور 9-10 ماہ 11-12 مہینے کے بعد ہزارہا تکلیف اور غم اٹھانے کے بعد وہ تجھے جنم دیتی ہے۔ مگر اتنی تکلیف اٹھا دینے کے بعد وہ ماں پوری زندگی مرتے دم تک اپنی ایک تکلیف کا بھی اپنی اولاد سے اظہار نہیں کرتی کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تجھے جنم دینے میں، تجھے پالنے میں اتنی پریشانیاں اٹھائی، ایک بار بھی احساس نہیں کراتی ہے۔ مگر ہم ہیں نکم میں کہ ہم اپنے ماں باپ کو جوان ہو کر نہ جانے کتنی مرتبہ ہم اسے احساس اپنی زبانی کا، اپنی جوانی کا، اپنی طاقت کا دلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے بڑے وفادار ہیں۔ سوچو، ہم نے تو بہت آسان سمجھا ہے جینا، میرے پیارے یہ بہت آسان نہیں ہے۔ ایک ایک پائی کا، ایک ایک کردار کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک حرف کا تجھ سے حساب لیا جائے۔ ہے احساس؟ ابھی تک تمہیں احساس نہ ہوا تو تمہاری شادیاں ہو گئی، پھر تمہاری بیویوں نے تو بچے جنم دیے، تو اب تو احساس کر لو کہ جس مشکل میں میرے بچے کو میری بیوی نے جنم دیا ہے، ایسے ہی میری ماں نے بھی مشکلیں اٹھا کر مجھے جنم دیا ہے۔ تو اس کا صلہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صلہ ماں باپ سے بے رغبتی، لا تعلقی، شادی ہو جائے تو ماں باپ کو پرے کر دینا، کوئی تعلق، کوئی مطلب، کوئی نہ سمجھنا، ان کے حکموں کو لاپرواہی کے ساتھ ٹالتے رہنا، ان کی خوشیوں میں آگ لگاتے رہنا، ان کی عزت و تکریم نہ کرنا، ان کی خوشیوں کا خیال نہ رکھنا۔ آج کی ہمارے قوم کے نوجوانوں کا یہ پیشہ، یہ روش بن چکی ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ چند انگلش کی کتابیں پڑھنے کے بعد، چند اسکول کے درس پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی لائف نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، ہمارے اپنے کوئی تصورات نہیں ہے، ہمارے اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آگ لگا دیں، کہ ہم اپنی لائف کے اندر آگ لگا دیں، کہ ہم اپنی لائف کی خواہشوں میں آگ لگا دیں ماں باپ کے لیے۔ ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں نہیں ہو سکتا تو پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو جھیلنے کے لیے خود کو برداشت کر تیار کر لے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کے تحت والدین کی بڑی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس میں اور بھی جگہ پر والدین کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے تعلق سے ہمیں کیا تاکیدات فرمائی، کیا حکم فرمایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات ماں باپ کے تعلق سے کیسے کیسے کتب حدیث میں جلوہ گر ہیں۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، میں مشورہ لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ارشاد فرمائے میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا فرمایا؟ اچھا نہیں لگا؟ تو اپنے یاروں کی باتیں تعریف سنتے تو مستے ہو، جھومتے ہو، اپنی ماں کی تعریف سن کے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ زبان سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلا؟ کیسی ماں سے محبت ہے، کیسی باپ سے محبت ہے؟ کیا تمہاری ماں تمہارے لیے اچھی نہیں ہے؟ شاید بری ہے، تکلیفیں دیتی ہے، اس لیے سبحان اللہ نہیں کہتے۔ پسند نہیں آیا تم کو کہ ہماری ماں کی تعریف کی جائے، ہماری ماں کی تعریف آپ کو سننا پسند نہیں ہے شاید، تبھی تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ لفظ نہیں نکلا۔ جب انسان کو کوئی بات پسند ہوتی ہے اور وہ سنے تو سبحان اللہ کہتا ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے بارے میں سنا، زبان سے سبحان اللہ بھی نہ نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی ماں کی تعریف پسند نہیں ہے نہیں؟ اب بھی نہیں؟ ارے شرمائے کے نکال دو سبحان اللہ، محبت سے نہیں نکال سکتے تو مجبوری میں کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے کہو نا غور سے۔ رسول پاک جہاد میں جانے کا حکم نہیں دے رہے ہیں کہ جا کے کافروں سے جنگ لڑ، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ ایسی حالت میں اپنی ماں کی خدمت کر اور اس خدمت کو لازم کر لے کہ یہ جہاد کرنے سے زیادہ بڑی نیکی ہے۔ ارے سبحان اللہ تو کہہ دو، چندہ نہیں کر رہے آپ سے۔ جس کو اپنی ماں کی تعریف پسند نہ ہو وہ نہ کرے، جس کو اچھی لگے وہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، دو ہو تو دو دروازے کھلتے ہیں، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں خدا تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، علماء والحفیظ۔ اگر ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے مسلمان نوجوانوں، ارے دور ہو، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بھی ہے، جس کے ماں باپ زندہ نہ ہیں، ذرا دونوں کان کھول لیں، ذرا 5 منٹ 1 منٹ کے لیے پوری طاقت سے کان کھول لینا اپنے۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں پھر بھی وہ ماں باپ سے وفاداری کریں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں، اگرچہ اس کے والدین اس پر ظلم کریں، مگر اس پر واجب ہے کہ ماں باپ کا وفادار بن کر رہے۔ اگر اس کا باپ غصے میں، جلال میں اور تکلیف میں غصے میں کہہ دے کہ چل میرے گھر سے نکل، تو بیٹے پر فرض ہے کہ اسی وقت گھر سے باہر نکل جائے، ورنہ وہ جتنے دیر تک اپنے باپ کی نسلوں کے سامنے رہے گا خدا کا عذاب اور خدا کی لعنت اس پر برستی رہے گی۔ اگرچہ وہ کعبے کا حاجی ہو، اگرچہ وہ کعبے کا طواف کرنے والا ہو، اگرچہ وہ قرآن پڑھنے والا قاری ہو، اگرچہ وہ حافظ دین ہو، اگرچہ وہ عالم دین ہو، اگرچہ وہ پیر ہو، اور اس کا باپ یہ کہتے کہ گھر سے نکل، تو اس عالم پر، اس حافظ پر، اس قاری پر، اس مفتی پر، اس پیر پر، اس نیتا پر فرض ہے کہ باپ کی نظروں سے فوراً دور ہو جائے، ورنہ وہ عذاب الہی کا حقدار ہوگا۔ علماء والحفیظ۔ مگر کیا تم ایسا کرتے ہو؟ باپ کے سامنے آ کے سینہ سوار ہو کے کھڑا ہوتا ہے چوڑا کر کے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے گھر سے باہر نکالنے کی، مجھ سے یہ کہنے کی؟ کیا آپ کے گھروں میں نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو سب معلوم ہے۔
ہر گھر کی داستان ہے. کیا کرو گے؟ کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، لیکن اولاد پر لازمی ہے کہ ان سے وفاداری کریں. اب تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، سوچ لو ذرا اپنے آپ سے. اگر ظلم کرتے تو تیری ماں تجھے جنم نہ دیتی. تیری ماں اگر تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا تو بچپن میں تیری پرورش نہ کرتا. تجھے بچپن میں ماں اپنے خون جگر ہرگز نہ پلاتی. تیرا گلے باندھ، تیرا گلا پکڑ کے دباتے مار دیتی. تیرا باپ اگر تجھ پر ظلم کرتا تجھے جوان نہ ہونے دیتا. بچپن میں جس دن تو پیدا ہوا تھا اسی دن گلا دبا کے وہ مار دیتا. تو کچھ بھی نہ کر پاتا. آج تو اپنے بازوؤں پر جو فخر کرتا ہے نا، ان بازوؤں میں تیری طاقت نہیں ہے، ان میں تیرا کچھ نہیں ہے. ان بازوؤں میں جو طاقت ہے یہ تیری ماں کے خون کی طاقت کا اثر ہے، ورنہ تو ایک کمزور سا انسان تھا. تو نے اپنے ماں کے احسانات کو بھلا دیا، تو نے اپنے باپ کے احسانات کو بھلا دیا اور سمجھتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم میں جو بھی کچھ اچھائیاں ہیں وہ ہماری اپنی ہیں، تیری کچھ بھی نہیں. لوگ کس طرح اپنے ماں باپ کو ظالم کہہ دیا کرتے ہیں، دھتکارا کرتے ہیں. گھر گھر کی کہانی ہے. افسوس. پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہونے کی وجہ بھی ہے یہ پیارے کہ ہم نے نہ دین سیکھا، نہ اپنی اولاد کو دین سیکھا. میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایسا بدقسمت انسان ہوگا تو سو ہو، ورنہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہو. کسی ماں باپ نے کسی حافظ قرآن نے، کسی قاری قرآن نے اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو، انہیں گالیاں دیتا ہو، ان کی بے عزتی کرتا ہو. میری نظروں سے ابھی تک ایسا کوئی حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین نہیں گزرا. بلکہ ہم کو ہمارا قرآن اور ہم کو ہماری حدیث، ہم کو ہمارا خدا، ہم کو ہمارا پیغمبر ہمیں پیغام دیتا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ ماں باپ کیا ہے؟ ماں باپ آج میں یہ بھی دیکھتا ہوں، عام بات ہے گھر گھر میں شعور اور لاشعوری طور پر یہ تمام کام لوگ کرتے ہیں. شریعت میں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اگر چارپائی پڑی ہو، بچھی ہو، تو بیٹا چارپائی سرہانے بیٹھے. یا اللہ کو اور رسول کو یہ بھی پسند نہیں. اگر عموماً ایسا ہوتا ہے لاپرواہی کے ساتھ، پوری طریقے کے ساتھ، باپ کھڑا ہے، بیٹا کرسی پر بیٹھا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا اپنے باپ کو جگا دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں، دستور دیکھتے ہیں، ہم بھی لوگوں گھروں میں جاتے ہیں، ہمیں معلوم پڑتا ہے کوئی بے فرق نہیں ہوتی. ماں باپ کی بڑی عزت ہے. حدیث ابھی ہم نے 2-4 سنائی ہیں، انشاءاللہ ہر جمعے کو سناتے رہیں گے. ماں باپ کی عزت کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اور خدا کی عبادت کرتے رہو. نمازیں پڑھو، دین سیکھو، خدا اور رسول کے وفادار بنو اور والدین کے وفادار بنو. آخری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ماں باپ کے تعلق سے کیسے رہنا چاہیے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ رسول کو یہ بھی پسند نہیں تو بس وہاں یہ بھی دوسرا سبق سیکھ لیجئے کہ جو اللہ رسول کو یہ پسند نہیں کہ ماں باپ کو تکلیف دی جائے، تو وہیں پر یہ بھی سبق پڑھ لیجیے اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تم اس کا بدلہ احسان چکانے کی کوشش کرتے، اس کا احسان نہیں بھولتے، تو تم پر تمہارے خدا کا، تمہارے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے تعلق سے بتا کر تمہیں جہنم سے بچنے کا راستہ بتا دیا. تو تم پر تمہارے رسول کا کتنا بڑا احسان ہے، اس احسان کے ساتھ تمہیں اپنے رسول سے کتنی محبت کرنا چاہیے. یہ سبق سنانے کا مطلب ہمارا درس یہ بھی ہے کہ صرف ماں باپ کی خدمت ہی نہیں، اس ماں باپ کی خدمت کے بتانے کا مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ماں باپ سے خدمت بھی کرو، کہ وفادار بھی رہو، اور ساتھ ساتھ میں رسول پاک نے تم پر جو احسان کیا ہے ماں باپ کی عظمت بتا کر رسول پاک سے اپنی محبتوں کا برتاؤ بھی اچھا کیجیے، تاکہ کل میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کہ میری امت کے فلاں فرد نے میرا حکم مان کر اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، ان کو راضی کیا ہے، تو نبی اس خدمت پر راضی ہو جائیں اور تجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
ماں باپ کے تعلق سے فرمائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے اس کے ماں باپ کے تعلق سے. کیا تاکید کی ہے؟ کہ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے اور یاد رکھے کہ اس کی ماں نے اسے بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں کے ساتھ میں اس کو جنم دیا ہے اور اس کو اپنا خون جگر پلایا ہے 2 سال تک. لہذا اس احسان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حکم پر عمل کرتا رہے. وہ تمہیں جس کام کا حکم دے اس کو بجالا محبت کے ساتھ، جبکہ ان کا حکم دینا اللہ اور رسول کے قانون کے خلاف نہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو تمہیں مر کے واپس میرے ہی پاس آنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میرا حکم نہیں مانا، ماں باپ سے محبت ادب خلوص کے ساتھ پیش نہ آئے، ان کی عزت نہ کی، ان کے ساتھ بھلائی نہ کی، تو تمہیں مر کے میرے ہی پاس آنا ہے تو تم اس کی سزا پاؤ گے. اس بھول میں مت رہنا کہ ہم ماں باپ کو ستا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے رب سے ملاقات نہیں کرنی ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 2 آیت نمبر 14، ترجمہ کنز ایمان شریف، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھلانا 30 مہینے میں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں حکم دیا اور خاص کر ماں کے تعلق سے فرمایا کہ اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تکلیفیں اٹھائی اور تکلیفوں کے ساتھ تمہیں جنم دیا ہے اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ تمہیں اپنا خون جگر بھی پلایا ہے. لہذا اس کا صلہ یہ ہے اس کی کہ تم اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں اف بھی نہ کرو. وہ تمہیں جس کام کا حکم دے محبتوں کے ساتھ اس کو پورا کرو. ہر درجہ ان کی عزت و تعظیم کرو، چاہے وہ سامنے ہو چاہے وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو. خبردار پیٹھ پیچھے بھی ان کی برائی نہ کرنا، اگرچہ ان کے اندر برائی بھی ہو تو تمہیں برائی کا بیان کرنے کا بھی حق نہیں ہے. اور بتایا کہ تجھے تیری ماں نے پیٹ میں رکھا 9 ماہ، تکلیفوں جھیلتی رہی اور پھر تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا اور پھر تجھے تکلیفوں کے ساتھ دودھ پلایا، تو اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں کوئی کسی کی مدد کسی مشکل کے وقت کر دے تو کہتے ہیں صاحب وہ انسان بڑا محسن ہے، اس نے فلاں وقت میں مشکل کے وقت میں ہمارا کام نکالا تھا، لہذا ہم اس کو کیسے بھول جائیں؟ تو بتاؤ، اگر کوئی تمہارا ایک کام نکال دے کسی مشکل کے وقت، اس کے احسان نہیں بھولتے؟ تو جس نے تمہیں مشکلوں سے پالا، تمہیں جنم دیا، تمہیں مشکلوں کے ساتھ دودھ پلایا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے اس کے سارے احسانات کو بھلا دیا ہے اور تم اسی کے سامنے زمانے چلانے لگے، اسی سے اس پر اپنی آوازوں کو بلند کرنے لگے اور اس کے حکم کو ٹالنے لگے اور اس کو جھگنے لگے اور اسے تانا دینے لگے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہی کیا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور افسوس نوجوانوں کو ہوش نہیں. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 26 رکو نمبر 2 آیت نمبر 19 میں، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے دل پک گیا، مجھے وعدہ دیتے ہو کہ زندہ کیے جاؤں گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اولاد کے روش کو بیان فرمایا ہے کہ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اپنی ماں اپنے باپ سے کیا کہتی ہے. قرآن نے اس کو بیان فرمایا. قرآن کہتا ہے وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، اف یہ 2 لفظ ہیں، اس کو اردو میں کہیں گے ہوں. ہوں کا مطلب کہ ماں نے یا باپ نے کسی کام کو حکم دیا، اگر وہ تجھے ناپسند ہے اور تو نے اس پر کہہ دیا ہوں، یعنی میں نہیں کرتا یہ نہیں کہا، صرف یہ کہہ دیا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو
کہ تمہیں پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا ہے؟ اور تو کیا تم اس بات کا وعدہ دیتے ہو کہ تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے؟ اور تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے حکم کو ٹالتے ہیں وہ کان کھول کر سنیں، وہ یہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ یہ کہیں کہ مجھے تمہاری یہ بات بھی پسند نہیں، یہ کہنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ ان سے یہ کہنا کہ ہوں اور کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ جائے کہ تم ماں باپ کے قانون میں عیب نکالو، ان کی زندگی میں عیب نکالو، ان کی باتوں میں عیب نکالو، ان کے مشوروں میں عیب نکالو، یا ان کی باتوں کو ٹالو، یا ان کے مشورے کے آگے اپنا مشورہ رکھو اور یہ کہو کہ تمہارا مشورہ بہتر نہیں، میرا مشورہ بہتر ہے، میری بات بہتر ہے۔ اس سے زیادہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ان کے حکم کو ٹالا جائے، اور ٹالنا بھی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی ان کے حکم کو نظر انداز کرے یہ کہہ کر کے ہوں، تو اللہ فرماتا ہے جب مجھے ماں باپ کے بارے میں لفظ ہوں کہنا بھی پسند نہیں، تو وہ لوگ جو ماں باپ کے حکم کو ٹالتے ہیں یا ایذائیں پہنچاتے ہیں وہ کیوں کر مجھے پسند ہوں گے؟ کیا ہمیں